اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104۔ یہ ہے 104 اور 105 جو کہ دوسرے پیج پر ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور یعنی کہ 104 اینڈ 105۔ تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ ساتھ میں انگلش میں نمبرز اس لیے بتاتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو اردو میں سمجھ ہی نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انگلش کے نمبر جو ہے وہ جانتے ہیں، اس لیے ساتھ میں وہ بول لیتی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے یا ان کو، تعالو آؤ، الی طرف، ما جو، انزلہ اتارا گیا ہے یا اتارا ہے، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، قالو تو کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہم کو، ما جو، وجدنا پایا ہے ہم نے، علیہ اوپر اس کے، علیہ اوپر ہے اس کے، آباء ابا اجداد کو یعنی باپ دادا کو، نہ ہمارے۔ یعنی جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مشرکین وغیرہ ہوتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں یا پیر و مریدوں کو پوجتے ہیں، تو کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ طرف اس کے جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی یہ قرآن مجید، اور اس کے رسول کی طرف آؤ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق، قالو تو کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہم کو، جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، یعنی جو ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اولو اور اگر، یا اگر، اگر اور سوری، او کے میننگ ہے یا، یا سوری یہ تو اوا ہے، او کے میننگ یا ہوتے ہیں، یہ اوا ہے، کیا، اور یہ الف زبر آ کے میننگ ہے کیا، وا کے میننگ ہے اور، لو کے میننگ ہے اگر، کانا کے میننگ ہے ہو یا ہے، کیا اور اگر ہو، آباؤ باپ دادا، ہم ان کے، لا نہیں، یعلمون جانتے ہو یا علم رکھتے ہو، شیئن کچھ بھی، یعنی کیا اور اگر ہو باپ دادا ان کے نہیں علم رکھتے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پچھلی آیت سے منسلک ہے، جس میں وہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی کو مانتے ہیں اور اس رسم و رواج پر کو قائم رکھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ کے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو شرک والی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، اور ان لوگوں کو اگر کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی یہ قرآن مجید اللہ نے اتاری ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو،
اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اس طرف آؤ، وہ جو تمہیں کہتا ہے تو اسی طرح کرو۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم کو کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کرو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے تو ہمیں ایسے کہا ہے اور ہم یہی کریں گے۔ کیونکہ اکثر آج کل کے جو پیروں مریدوں پر جاتے ہیں تو ان کے پیر اور ان کے وہ جو علماء، جو کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیدھی راہ پالیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور باتوں کو نہ سننا، آپ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ خود تو قرآن مجید ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور وہی عالموں اور جو جھوٹے عالم ہوتے ہیں اور درویش بنے ہوتے ہیں اور جو ہے پیر بنے ہوتے ہیں، تو انہی کے کہنے میں آتے ہیں، اور جو وہ ان کو کہتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی اور کی نہیں سننا اور مسلک کی نہیں سننا، حالانکہ ہم کسی مسلک سے نہیں جو ہے تعلق رکھتے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کسی فرقے کا نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے سامنے جا کے تو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے کون سا فرقہ آپ کو بتایا تھا کہ بناؤ اور اس فرقے سے تعلق رکھو۔ فرقہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن بھیجی ہے اور اپنا رسول بھیجا تھا، اور اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو اور میرے رسول کے سنت اور حدیث کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اگر اس پر نہیں، اگر کوئی اس کے مطابق کہتا ہے کہ اس طرح کرو، اور یہ جو مشرکانہ کام ہے جس طرح کے زیارتوں پر جا کے منتیں مانگنا وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس طرح ہی دیکھا تھا۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ انہی بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو ہم بھی تو وہی کریں گے جو انہوں نے کیا ہے، ان پر چڑھاوے کرنا، انہی کے وہ جو بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حامی مقرر کیا کرتے تھے، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ جس کسی نے پچھلا سبق نہ پڑھا ہو تو اس کو پڑھے کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی کس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ دادا کو کہتے ہو کہ ہم نے ان کو اس پر پایا ہے تو یہ صحیح ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کیا ہے، تو ان سے کہو کہ اگر ان کے باپ دادا جو ہے وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، تو تم بھی اسی طرح بے ہدایت رہو گے اور اسی طرح بے علمی میں جو ہے اسی راستے پر چلو گے اور اپنی آخرت کو جو ہے خراب کرو گے، اور اپنی آخرت جو ہے وہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے خسارے میں رکھو گے۔ اس طرح کر کے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر کے، اندھی تقلید نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ میرے باپ دادا جو تھے وہ علم والے تھے، وہ جانتے تھے، وہ پڑھتے تھے، پھر ان کی تقلید کرو، اگر ان کے پاس سچی علم ہو، قرآن اور سنت کی علم ہو تو پھر وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اندھی تقلید کر کے کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، نہ آپ کو قرآن مجید کے ترجمے کا پتہ ہے، نہ آپ کو سنت کا پتہ ہے، تو اور آپ دوسروں کے کہنے پر چلتے جا رہے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو ایک بندہ آپ کو کہتا جا رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ کچھ تو خود سوچنا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں تھوڑا سا بھی پڑھ لو، ایک پارے کا ترجمہ بھی پڑھ لو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کم از کم شرک سے تو بندہ بچ جاتا ہے اگر ہم لوگ ایک
سپارے کا ترجمہ بھی پڑھ لے، صرف جو ہے الف لام میم سپارے کا بھی ترجمہ پڑھ لے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کس شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کس کس کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کون سا راستہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے کہنے پر جائیں گے، ہم کسی اور کے نہیں سنیں گے، تو یہ سن لو کہ اگر آپ کے بڑے جو ہیں وہ لا علم ہو، کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہو، تو تم بھی اسی طرح بے ہدایت، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ میں نے تو قرآن بھیجا تھا۔ کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کا بہانہ نہیں سنے گا، کیونکہ سورہ انعام کے رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر بتایا ہوا ہے کہ میں نے تم لوگوں کا بہانہ رد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے، اور میں پھر کوئی کہے گا کہ ہمیں کچھ علم نہیں تھا تو میں بتاؤں گا کہ میں نے قرآن بھیجا تھا نا، اپنا رسول بھی بھیجا تھا، اس کی سنت احادیث موجود تھی، یہ قرآن موجود تھا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سنا قرآن کا ترجمہ؟ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اگلی آیت ہم نہیں پڑھ سکے کیونکہ اس کی تفسیر میں ذرا ٹائم لگ گیا، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں، بیماریاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، یا اللہ یہ قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے اس میں جو کوئی غلطی، کوئی زیر زبر پیش کی غلطی، تفسیر میں، ترجمے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔